السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عمرو بن عاص بن وائل بن ہشام آپ قریش کے ایک مشہور قبیلہ سہم سے تھے۔ یہ قبیلہ کعب پر آ کر پیغمبر اسلام علیہ السلام کے نسب سے جا ملتا ہے۔ شعر و ادب اور سخاوت و مہمان نوازی اس قبیلے کا امتیازی وصف ہے۔ قیس بن عدی بن حارث بن سعید اور عمرو بن عاص کے والد عاص بن وائل بنی سہم کے ایک ایسے دو ممتاز فرد تھے جن کی سیادت و عظمت قریش کے تمام قبیلوں میں مسلم تھی۔ ظہور اسلام پر اس قبیلے میں سے جو لوگ سب سے پہلے مسلمان ہوئے، ان میں سے حذیفہ سہمی کے دو بیٹے قیس اور عبداللہ بھی تھے۔ عبداللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفیر خاص مقرر کر کے شاہ ایران کے دربار میں اسلام کا دعوت نامہ دے کر بھیجا تھا۔ نیز ان دونوں بھائیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی تھی۔ علاوہ ازیں عمرو بن عاص کے چھوٹے بھائی ہشام اور بڑے بیٹے عبداللہ بھی ابتدائے اسلام ہی میں ایمان لے آئے تھے۔ عمرو بن عاص کی ولادت واقعہ فیل سے 6 سال بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے 7 برس پہلے مکہ میں ہوئی۔ آپ کے والد عاص کی 2 بیویاں تھیں، ایک سلمہ دوسری حرملہ، مگر اسلام کی سعادت صرف سلمہ ہی کے اس بیٹے عمرو بن عاص کو نصیب ہوئی۔ فتوحات اسلامی میں جن کا نام خاص طور پر نمایاں ہے۔ عمرو بن عاص کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو محمد تھی۔ آپ کا خاندان اہل قریش میں بڑی عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، جس کی تجارت کا سلسلہ عرب و یمن تک پھیلا ہوا تھا۔ اخلاقی فضائل کے اعتبار سے حلم و کرم بھی اس خاندان کی خاص علامت تھی۔ اگرچہ اس زمانے میں لکھنے پڑھنے کا کوئی خاص رواج نہ تھا، تاہم عمرو بن عاص نے باقاعدہ طور پر لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا اور اس میں کافی حد تک مہارت بھی پیدا کر لی تھی۔ نیز معاملہ فہمی، دور اندیشی، عزم و استقلال، ہمت اور اولو العزمی تو انہیں ورثے میں ملی تھی۔ عمرو بن عاص جب جوان ہوئے تو انہوں نے شام اور حبشہ کے کئی ایک سفر کیے، جن میں انہیں مختلف قوموں سے ملنے کا موقع ملا اور ان سے مل کر ان کی معلومات بڑھیں، ان کے ذہنی رجحانات اور خیالات کو جلا ملی۔ اس کے علاوہ مختلف قوموں کے رسم و رواج اور ان کے طور طریقوں کا پتہ بھی چلا۔ چونکہ اس زمانے میں قریش مکہ کے تمام بڑے بڑے سردار تجارت کرتے تھے اور اس پیشے کو نہایت معزز جانتے تھے، اس لیے عمرو بن عاص کے والد عاص بن وائل کا پیشہ بھی دیگر سرداران قریش کی طرح تجارت تھا۔ ان دنوں عراق و شام، مصر و فلسطین اور یمن و حبش وغیرہ ممالک تجارتی مراکز شمار کیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ تہذیب و تمدن کے لحاظ سے بھی یہ ممالک اس وقت ساری دنیا میں ممتاز سمجھے جاتے تھے۔ عمرو بن عاص بھی تجارتی سفر میں ایک ایک کر کے ان تمام ملکوں میں ہو آئے، جس سے وہ ایک طرف تو ان ملکوں کی تہذیب و تمدن سے متاثر ہوئے، تو دوسری طرف ان ملکوں کے تمام بڑے بڑے آدمیوں سے ان کی رسم و راہ پیدا ہو گئی اور ان کے تعلقات مختلف ملکوں کے رئیسوں سے استوار ہو گئے۔ اسلام سے عداوت اور دشمنی قریش کے دوسرے قبیلوں کی طرح بنی سہم کو بھی خاص طور سے تھی۔ عاص بن وائل اور خود عمرو بن عاص کا نام جہالت کے ایام میں اسلام کے دشمنوں کی فہرست میں تھا، حتیٰ کہ عمرو بن عاص نے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے میں کوئی کسر نہیں اٹھائی، لیکن جب خدا نے ان کے دل کو صداقت کی طرف پھیر دیا اور ان کے قلب و نظر نے اسلام کے سچا ہونے کی گواہی دی، تو صدقے دل سے اسلام لے آئے۔ اسلام قبول کرنے کے واقعے کو عمرو بن عاص نے ایک مرتبہ خود ہی بیان کیا۔ کہنے لگے، ایام جاہلیت میں جب وہ اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی سعی میں پیش تھے اور مکہ کے ان بے کس اور بے سہارا مہاجروں کو مزید ستانے کے لیے حبشہ پہنچے، جنہیں حبشہ کے بادشاہ نے اپنی پناہ میں لے کر کافروں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا،
تو اسلام کی صداقت اور حقانیت نے ان کے دل پر کچھ اثر تو اس وقت پیدا کیا جب انہیں اپنے مذموم مقصد میں ناکامی ہوئی اور وہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو مسلمانوں سے برگشتہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ دوسری مرتبہ وہ اس وقت متاثر ہوئے جب انہوں نے پیغمبر اسلام کے سفیر عمرو بن امیۃ الزمرہ کو نجاشی کے دربار سے واپس آتے دیکھا۔ جو ہی عمرو بن امیۃ الزمرہ دربار سے نکلے، عمرو بن عاص فوراً وہاں پہنچ گئے اور کہنے لگے، اے بادشاہ، جو شخص ابھی ابھی آپ کے دربار سے نکل کر گیا ہے وہ شخص ہمارے دشمن کا ایلچی ہے اور ہمارے بزرگوں کا قاتل ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر اس شخص کو گرفتار کر کے میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اس سے اپنے بزرگوں کے خون کا انتقام لے لوں۔ بادشاہ نے عمرو بن عاص کی یہ بات سن کر غصے کے ساتھ اتنے زور سے ہاتھ کھینچ کر مارا کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے بادشاہ کی ناک ٹوٹ گئی۔ میں اس واقعے سے بے حد نادم ہوا۔ عرض کیا، جہاں پناہ، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ بات آپ کو سخت ناگوار گزرے گی تو کبھی آپ سے نہ کہتا۔ نجاشی نے کہا، اے عمرو بن عاص، کیا تو چاہتا ہے کہ میں اس شخص کو تیرے حوالے کر دوں جو سفیر ہے، اس پاکیزہ شخصیت کا جس کے پاس جبریل وحی لے کر آتا ہے، جو موسیٰ کے پاس بھی آتا تھا؟ اس کے بعد نجاشی نے کہا، اے عمرو، تم پر افسوس ہے، تم اگر میری مانو تو خدا کی قسم وہ سچے ہیں اور حق پر ہیں۔ میں تم سے کہہ دیتا ہوں کہ جس طرح حضرت موسیٰ کو فرعون پر غلبہ حاصل ہوا، بالکل اسی طرح پیغمبر اسلام بھی اپنے دشمنوں پر ایک دن ضرور غالب آ جائیں گے۔ ابھی نجاشی کی بات ختم نہ ہونے پائی تھی کہ اسلام کی تقریر صداقت ان کے دل پر اثر کر گئی اور وہ نجاشی کی باتیں سن کر بے تابانہ بول اٹھے، اے بادشاہ، کیا آپ مجھ سے اسلام کی بیعت لے سکتے ہیں؟ لائیے اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ سفر سے واپسی پر وہ سیدھے بارگاہ رسالت میں چل دیے۔ راستے میں انہیں خالد بن ولید مل گئے۔ وہ بھی اسی ارادے سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہے تھے کہ پیغمبر اسلام کے قدموں میں سر رکھ کر اسلام قبول کر لیں اور سچے دل سے مسلمان ہو جائیں۔ چنانچہ عمرو بن عاص اور خالد بن ولید دونوں حضور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پہلے جناب خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا، ان کے بعد عمرو بن عاص مشرف اسلام ہوئے۔ عمرو بن عاص نے کہا کہ اس موقع پر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس شرط پر آپ کی بیعت کرتا ہوں کہ میرے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اسی طرح ہجرت بھی گناہوں کے تمام داغ مٹا دیتی ہے۔ چنانچہ حضور کی زبان ترجمان قرآن سے یہ بات سن کر عمرو بن عاص پھولے نہ سماتے تھے۔ وہ نہایت مسرت و شادمانی کے ساتھ کلمہ توحید پڑھ کر سچے دل سے مسلمان ہو گئے۔ اسلام یعنی صداقت قبول کرنے کے بعد اب ان کی عداوت اور دشمنی کا رخ کفر یعنی کذب کے مٹانے کی طرف پھر گیا۔ انہوں نے اسلام کی قوت پا کر کیسر و کسریٰ جیسے عظیم الشان شہنشاہوں کے تاج اپنے قدموں میں روند ڈالے، جو کفر و بت پرستی کے مرکز و قبلہ تھے، اور انہوں نے اس بات کا عہد کیا کہ اب اس کے بعد میری تمام ذہنی و جسمانی صلاحیت اسلام ہی کی خدمت اور مسلمانوں ہی کی ترقی اور حفاظت میں صرف ہوگی۔ یہ بات عمرو بن عاص کے اسلامی جذبات ہی کا نتیجہ تھی کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اہم غزوات و سرایا کی امارت سپرد فرمائی۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ یہ بات خود عمرو بن عاص ہی نے بیان کی کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہلا بھیجا کہ میں فوج کی وردی اور ہتھیار پہن کر ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ چنانچہ میں نے اس حکم کی تعمیل کی۔ جب حضور کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو فرمایا، اے عمرو بن عاص، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اسلام کے ایک لشکر کا سردار بنا کر بھیجوں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں غنیمت کے مال سے سر بلند کرے گا اور ہر طرح سے
تمہاری حفاظت کرے گا۔ ابن علاس نے بیان کیا کہ اس بات پر میں نے رسالت مآب حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے مال و دولت کے لالچ میں اسلام قبول نہیں کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صالح مرد کو صالح مال میسر آتا ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سریہ ذات السلاسل کی امارت کے لیے عمرو بن عاص کو منتخب فرمایا اور انہیں اپنی دست مبارک سے ایک سفید علم بھی عنایت کیا۔ حضرت حارث بن یزید کہتے ہیں کہ جب میں اپنے قصبے سے مدینے آیا تو دیکھا کہ مسجد نبوی میں ایک کثیر تعداد موجود ہے، تل دھرنے کی جگہ نہیں اور سیاہ جھنڈیاں لہرا رہی ہیں، اور حضرت بلال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تلوار لگائے مؤدب کھڑے ہیں۔ میں نے ماجرا پوچھا، معلوم ہوا کہ حضور ایک مہم پر عمرو بن عاص کو روانہ فرما رہے ہیں۔ غرض اس شان اور تجھ کو احتشام سے لشکر اسلام حضرت عمرو بن عاص کی امارت میں جہاد کے لیے روانہ ہوا۔ جب اسلام کا لشکر سرزمین جزام کے چشم سلاسل پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ مارکا سخت اور دشمنوں کی فوج اسلام کے لشکر کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ حضرت عمرو بن عاص نے اس کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھجوائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت 200 بڑے بڑے صحابیوں کو، جن میں سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ایسے جلیل القدر صحابہ بھی شامل تھے، ان سب کو بطور کمک بھیج دیا اور نصیحت فرمائی کہ سب مل جل کر رہنا، کسی سے کوئی اختلاف اور جھگڑا نہ کرنا۔ روایت ہے کہ جب یہ صحابہ سلاسل کے مقام پر پہنچے تو اس وقت ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ جب عمرو بن عاص نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھے تو ابو عبیدہ بن الجراح نے انہیں ٹوک دیا اور کہا کہ وہ اپنے دستے کے امیر ہیں، اس لیے نماز وہی پڑھائیں گے۔ اس پر حضرت عمرو بن عاص بولے، ہم سب جہاد کے لیے گھر سے نکلے ہیں، لہٰذا یہاں مراتب کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر دوسرے یہ کہ آپ لوگ میری مدد کو آئے ہیں، اور مجھے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے اسلام کے لشکر کا سپہ سالار مقرر فرمایا ہے، لہٰذا یہ حق مجھی کو پہنچتا ہے کہ میں ایک امیر کی حیثیت سے نماز پڑھاؤں۔ ابو عبیدہ ابن الجراح کو اس موقع پر حضور کی نصیحت چونکہ فوراً یاد آ گئی، اس لیے انہوں نے اب کوئی مزید اعتراض نہیں اٹھایا، اور اجتہادی غلطی سے جو ایک اعتراض پیدا ہوا تھا وہ اس طرح مٹ گیا، اور سب کے سب عمرو بن عاص کی بات پر متفق ہو گئے۔ بلازری نے لکھا ہے کہ قضاء کے علاقے میں پہنچ کر حضرت عمرو بن عاص نے ایسی شجاعت اور دلیری سے حملہ کیا کہ دشمن، جسے اپنی فوج کے زیادہ اور طاقتور ہونے پر بڑا ناز اور گمنڈ تھا، بری طرح پسپا ہوا۔ ہزاروں آدمی مارے گئے اور بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ اس لڑائی میں عمرو بن عاص نے لشکر اسلام کو ہدایت کی تھی کہ وہ آگ نہ جلائے، چونکہ سردی کی شدت تھی، اس لیے سیدنا عمر فاروق کو اس بات پر بے حد غصہ آیا۔ انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا عمرو بن عاص جو کچھ کرتا ہے کرنے دو۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جنگی مہارت دیکھ کر ہی اسے لشکر اسلام کی امارت سونپی ہے۔ قضاء کی شکست کے بعد جب دشمن کے سپاہی بھاگ رہے تھے، مسلمانوں نے ان کا پیچھا کرنا چاہا، مگر اس موقع پر بھی حضرت عمرو بن عاص نے رک جانے کا جو حکم دیا تھا وہ مسلمانوں کو پسند نہ آیا۔ اس کے علاوہ مال غنیمت لوٹنے کی یہ کہہ کر جو ممانت کی کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے دشمنوں کے وہ سر کافی ہیں جو داری میں بکھرے پڑے ہیں، تو مسلمانوں کو یہ بات بھی نہایت بری لگی۔ غرض یہ تینوں باتیں مسلمانوں کو بے حد ناگوار گزری، چنانچہ انہوں نے مدینے میں آتے ہی عمرو بن عاص کے خلاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
عمرو بن عاص کو وجہ بیان کرنے کا حکم دیا۔ اس پر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دشمنوں کے مقابلے میں تعداد کے لحاظ سے ہم بہت تھوڑے تھے، ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو انہیں ہماری تعداد کا پتہ چل جائے اور وہ پلٹ کر ہم پر حملہ کر دیں، لہٰذا میں نے مسلمانوں کو بھاگتے ہوئے دشمنوں کا پیچھا کرنے سے روک دیا۔ اس کے علاوہ آگ نہ جلانے میں بھی یہی مصلحت تھی کہ اس کی روشنی سے دشمن ہماری تعداد کا صحیح اندازہ نہ کر لے۔ اگرچہ آگ جلا کر ہاتھ پاؤں گرم کرنے کو میری طبیعت بھی چاہتی تھی، تاہم میں نے مسلمانوں کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے ایسا نہیں ہونے دیا۔ اب رہی تیسری بات، وہ بھی اسی نقطہ نظر سے کہی گئی کہ جب تک دشمن سے میدان جنگ پورے طور پر خالی نہ ہو جائے، میدان جنگ میں اسلام کے لشکر کا جو سپاہی جہاں ہے وہیں موجود رہے، تاکہ دشمن ہمارے شیرازے کو منتشر پا کر ہم پر پھر سے حملہ نہ کر دے۔ حضور پیغمبر اسلام عمرو بن عاص کی یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوئے، اور آپ نے عمرو بن عاص کی جنگی مہارت اور لشکر کی قیادت اور امارت کا ایک صحیح اندازہ کرتے ہوئے فرمایا، اے عمرو بن عاص، اب تم نئی فتوحات کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا، اے عمرو بن عاص، تم نے جو کچھ بھی کیا وہ بالکل صحیح کیا، بے شک اس موقع پر انہی باتوں کی ضرورت تھی۔ اس مہم سے فراغت پانے کے بعد اب عمرو بن عاص ایک اور مہم پر بھیجے گئے۔ یہ سریہ سوا تھا، جو بنی بزیل کے مشہور بت خانے سے متعلق ہے۔ یہ بت جو ایک عورت کی شکل پر تھا، مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر قائم تھا۔ قبیلہ بزیل کے لوگ اسے خدا سمجھتے تھے اور سخت شرک و کفر میں مبتلا تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بت کو ڈھانے کے لیے عمرو بن عاص کو مقرر فرمایا۔ عمرو بن عاص جب اس بت کو ڈھانے لگے تو اس بت خانے کے مجاور نے ٹوکا اور بولا، تم اس بت کو نہیں ڈاؤ، یہ تو ہمارا خدا ہے، اور اگر تم نے اسے ڈھا دیا تو وہ تمہیں ضرور ہلاک کر ڈالے گا۔ عمرو بن عاص نے کہا، اگر یہ بات ہے تو پھر اسے لازماً ڈھا دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے ہاتھ میں ایک تیشہ لیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ پھر اس کے بعد مجاور سے پوچھا، کہو یہاں کیا ہوا؟ دیکھ لیا تم نے اپنے خدا کا انجام؟ مجاور بولا، بے شک آج مجھ پر حقیقت کھل گئی، میں سخت اندھیرے میں تھا۔ اس کے بعد اس نے کلمہ توحید پڑھا اور سچے دل سے مسلمان ہو گیا۔ اس مہم کے بعد پھر عمرو بن عاص کو کئی ایک قبیلوں سے خراج وصول کرنے کی مہم پر مقرر فرمایا گیا، جن میں بحرین، سعد حزیم، عزرا، جذام، جدس اور خزارہ جیسے قبیلے شامل تھے، جنہوں نے خراج دینے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص ان قبائل کے پاس گئے اور ان سے رقمیں وصول کیں اور پائی پائی لا کر نہایت دیانتداری کے ساتھ حضور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔